بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 8۔ آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور ان کے فضائل کے بارے میں ذکر کریں گے۔ نور الدین اترسا فرماتے ہیں وَلَمْ يَزَلِ الْحَافِظُ ابْنُ حجر عَلَى جَلَالَتِهِ فِي الْعِلْمِ وَعَظْمَتِهِ فِي النُّفُوسِ وَمُدَاوَمَتِهِ عَلَى أَنْوَاعِ الْخَيْرِ إِلَى أَنْ تُوفِّيَ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ لَيْلَةِ السَّبْتِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ 852 وقد صليت عليه صلاة الجنازة من الغد في مشهد عظيم لم ير من حضره مثله، وكان ممن حمل نعشه السلطان فمن دونه من الرؤساء والعلماء، حتى دفن بالقرافة الصغرى في تربة بني الخروب بين تربة الشافعي ومسلم السلمي بالقرب من الإمام الليث ابن سعد رضي الله عنهم أجمعين۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور ان کے فضائل۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جلالت علم، لوگوں میں اپنی عظمت اور خیر کے کئی کاموں میں مسلسل مشغول رہے، یہاں تک کہ بروز جمعہ ہفتے کی رات عشاء کے بعد 18 ذی الحجہ کو 852 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ دوسرے روز ان کی جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، اس سے پہلے کسی نے اتنا مجمع نہیں دیکھا تھا۔ ان کے جنازے کو بادشاہ وقت نے کندھا دیا اور امام شافعی اور امام مسلم سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے تربت کے درمیان لیث ابن سعد رضی اللہ عنہ کے مزار کے قریب ان کی قبر ہے۔ آگے مختلف علماء کرام نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں وقال الامام السیوطی وقد غلق بعده الباب وختم به هذا الشان، وقال الحافظ السخاوي تلميذه وخسائله لم تجتمع لأحد من أهل عصره، وقد شهد له القدماء بالحفظ والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى، وشهد له شيخه الحافظ العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث، وقال التقي الفاسي والبرهان الحربي ما رأينا مثله، وسأله الأمير تغري برمش أرأيت مثل نفسك؟ فقال قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ وقد عرف الحافظ ابن حجر بالفضائل النفسية وأثنى الناس عليه لمزيد أدبه مع الأئمة المتقدمين والمتأخرين، بل مع كل من يجالسه من كبير أو صغير، ولمحبته لأهل العلم والفضل والتنويه بذكرهم وعدم إطراء نفسه أو المباحات بما ينقده في ذهنه، مع كثرة تحقيقاته الفريدة التي لا يكاد يخلو بحثنا من أبحاثه عنها۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد علم حدیث کا دروازہ بند ہوا، اور ان کے شاگرد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو صفات اللہ نے دیے تھے وہ ان کے کسی اور ہم عصر میں جمع نہیں تھے۔ ان کی تعریف ان کے اکابر شیوخ فرماتے تھے۔ ان کے استاذ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابن حجر میرے تمام شاگردوں میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ علامہ تقی الدین فاسی اور علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأینا مثلہ، اس جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور امیر تغری برمش نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہارے برابر کا عالم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکی بیان مت کرو، اللہ کو تقوی والے کا زیادہ علم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اخلاق باطنی کے اعتبار سے بھی اچھے تھے۔ ائمہ متقدمین و متاخرین کا ادب کرتے تھے، بلکہ اپنے ہم مجلس چھوٹا ہو یا بڑا اس کا بھی ادب کرتے تھے۔ اہل علم کی تعریف و توصیف کرتے تھے، وہ زیادہ تحقیقات کے باوجود اپنی تعریف نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے کوئی بھی بحث منفرد تحقیقات سے خالی نہیں ہوتی۔
مصادر ترجمته حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے مراجع. وقد عرف بين العلماء بمناقبه وزخرت كتب التراجم بفضائله ومحاسنه ومن أهمها كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للحافظ شمس الدين السخاوي، وهو مرجع حافل يقع في مجلدين. وترجمه السخاوي أيضا في كتابه الكبير الضوء اللامع في تراجم أهل القرن التاسع. وذكره التقي الفاسي في ذيله على التقييد لابن نقطة، وبدر البشتكي في طبقات الشعراء، والتقي المقريزي في العقود الفريدة، والتقي بن فهد المكي في ذيل طبقات الحفاظ، والسيوطي في حسن المحاضرة، وابن العماد الحنبلي في شذرة الذهب، والشوكاني في البدر المطالع، وغير ذلك من المصادر التي ترجمت له رضي الله عنه وارضاه وأعلى مقامه ومثواه. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لیے درج ذیل کتابیں ہیں. اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے حالات ہیں. نمبر 1 الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، اور الضوء اللامع فی تراجم اہل القرن التاسع، یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اسی طرح التقیید الذیل علی التقیید لابن نقطہ، ابن نقطہ کی کتاب ہے التقیید، اور اس پر ذیل تقی الدین فاسی نے لکھا ہے، اس میں ان کے حالات ہیں. اور طبقات الحفاظ کا ذیل ہے ابن فہد المکی کا، اس میں بھی ان کے حالات ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر و قاہرہ، اس میں بھی ان کے حالات ہیں. اسی طرح شذرات الذہب فی اخبار من ذہب لابن الحنبلی، اس میں بھی حالات ہیں. اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 7ویں صدی ہجری کے بعد کے علماء کرام کی حالات پر یہ کتاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ